دیکھیے میں نے بھائی میں نہیں بول پا رہا ہوں، میرے بس کی بات نہیں ہے، ہم لوگ خاموش ماحول میں رہے ہیں۔ ارے آپ بار بار کیوں اڑتے ہیں یار؟ لگتا ہے کہ آپ ہی ایک بنا رہے ہیں یوٹیوب چینل اور کسی کا ہے ہی نہیں، بار بار اٹھ کے ایک تو ادھر دماغ خراب ہے، ادھر اور دماغ خراب ہے۔ یہ جتنی دیر یہ ہو رہا ہے نا، یہ ہنگامہ، اس کو آپ لوگ چینل والے اس کو کاٹ دیں گے اتنا اس چیز کو، کیونکہ اچھا نہیں پوری دنیا میں جاتی ہے، لوگ کیا کہیں گے کیسے لوگ ہیں، پاکڑوں بدنام ہو جائے۔ یہی پاکڑوں کی سرزمین وہ ہے جہاں آل انڈیا حدیث کانفرنس کر کے آپ نے ایک نام روشن کیا تھا پوری دنیا میں، اور آج جو لوگ 12-15 لاکھ کی بھیڑ کو سنبھال لیے ہوں، آج یہ دیکھیے وہ چھوٹے میاں کہاں گئے؟ دیکھو آپ، یہ دوسرے ملائم سنگھ ہیں بھیا، تھوڑا سا آپ ادھر سے ڈسٹرب ادھر کر لو، ادھر پیچھے جا کے شور کر لو، ادھر شور۔ کتنی بار کتے کی دم والی مثالیں دے چکا ہوں میں، لیکن کوئی فرق نہیں۔ چلیے بیٹھیے بیٹھیے بیٹھیے، جس کو جہاں جگہ مل رہی بیٹھ جائے۔ یہی کام پہلے کر لیے ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ ارے خاموش رہ کے بھی تو آپ لوگ کام کر سکتے ہیں بھائی۔ اچھا سنیے آپ لوگ ارے سن لیا، جگہ چھوٹا ہو گیا، جگہ چھوٹا۔ چلیے جگہ چھوٹی نہیں ہے، جگہ ٹھیک ہے، لیکن بیٹھے غلط ہے۔ یہی لوگ پیچھے بیٹھے ہوتے تو کوئی بات نہیں، جگہ بہت ہے، لیکن ہر آدمی چاہتا کے سامنے بیٹھے۔ ہاں 10 بجے تک نہیں دیکھنا تھا، جب تک اور مولانا بول رہے تھے تب تک وہاں جا کے مارکیٹنگ ہو رہی تھی۔ اب تو خاموش ہو جائیے۔ شانتی، کیسے کیسے نام لیتے ہیں لوگ۔ ہاں سنیے، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جتنے بھی نبی آئے وہ سارے پیغمبر، سارے نبی اسلام ہی کا پرچار کیے، اور محمد رسول اللہ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لیکن جتنے بھی نبی آئے ان تمام نبیوں نے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ کے بارے میں ضرور بتا دیا تھا، کیا اے لوگوں، آخری نبی آئیں گے، ایسے ہوں گے، یہ صفت کے اندر پائی جائے گی، سب بتا دیا۔ اب قرآن کی ایک آیت سنیں، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقًا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، سارے نبیوں سے اللہ نے ایک عہد لیا، ایک وعدہ لیا۔ جتنے بھی نبی آئے ہر نبی سے ایک اقرار لیا، ایک وعدہ لیا۔ آئے پیغمبرو، ہائے نبیو، تم جا تو رہے ہو، لیکن اگر تمہاری زندگی کے اندر
وہ آ جائے. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم, تمہاری زندگی میں میرے وہ رسول آ جائیں جو ان بات کی تصدیق کریں جو تم پیش کر رہے ہو لوگوں کے سامنے, جو تمہاری بات کو سچا بتائیں. ہاں تمہیں اللہ نے بھیجا ہے, وہ اس بات کا اقرار بھی کریں. تو اس رسول کے ساتھ, آخری پیغمبر کے ساتھ تم کیا کرو گے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. اے آدم, اے نوح, اے زکریا, یحییٰ, اے یعقوب, اے ابراہیم, اے نوح, اے موسیٰ, عیسیٰ, تمہاری زندگی میں اگر میرے آخری نبی, آخری پیغمبر آ جائے اور تم اس وقت موجود ہو, تو تمہاری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ تمہیں اپنی دعوت, اپنی تبلیغ وہیں پر ختم کرنا ہوگی, اپنی تبلیغ وہیں پر بند کرنا ہوگی. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ, تم سب کو اس نبی کے اوپر ایمان لانا پڑے گا. تمہاری ذمہ داری ہوگی تم سب کو اس نبی کے اوپر ایمان لانا پڑے گا. نبیوں کو بھی محمد رسول اللہ پر ایمان لانا پڑے گا. اگر نبیوں کی زندگی میں محمد رسول اللہ آ جائیں تو اے موسیٰ, عیسیٰ, تمہیں بھی ایمان لانا پڑے گا محمد رسول اللہ پر. اور دوسری بات کیا کہی؟ وَلَتَنْصُرُنَّهُ, جو دعوت ہم نے تمہیں دے کر بھیجا ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا, اور اس نبی کی دعوت میں اس کی مدد بھی کرنا پڑے گی, اس کے مشن میں اس کی ہیلپ کرنا پڑے گی. وَلَتَنْصُرُنَّهُ, تمہیں اس نبی کی مدد کرنا پڑے گی. سارے نبیوں نے محمد رسول اللہ کے بارے میں بتایا. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ دنیا میں آنے والے سارے نبیوں نے نبی کے بارے میں بتایا ہو, اور ہم جس ملک میں رہتے ہیں, جس دیش میں رہتے ہیں, اس دیش کی دھارمک پستکوں میں اور اس دیش میں زیادہ تر ہمارے ہندو بھائی رہتے ہیں, ان ہندو بھائیوں کی کتابوں میں ہمارے نبی کا نام نہ ہو, ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. ادھر ٹھیک ہے, وہ چلائیں تو چلے گا. تو سن رہے نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشین گوئیاں بھری پڑی ہیں. جتنے بھی ارے آدم علیہ السلام کا نام تو ہندو بھائیوں کی کتابوں میں بہت کھل کر آیا ہے. منوسمرتی کہتی ہے, دیکھیے جو بھی ہم نے آدم کا واقعہ سنایا تھا وہ منوسمرتی میں ایسے ملتا ہے. پربھو نے, ایشور نے آشو کو مٹی سے بنایا, پھر اس کے اندر آتما ڈالی, مطلب روح. اس کے بعد ان کو سورگ میں پرویش کرا دیا. آشو بور ہونے لگے تو آشو کی ایک ہڈی سے, ہمارے یہاں پسلی ہے, ہندو دھرم میں ہڈی ہے, آشو کی ایک ہڈی سے ایشور نے ان کی پتنی استری کو پیدا کیا, جس کا نام ہیووتی یا ہووتی یا شتروپا رکھا گیا. تینوں نام ویدوں میں آئے, یہ رکھا گیا. پھر ان کو کہا گیا اس ورکش کے نکٹ مت جانا. پھر کلی سانپ کی شکل میں, شیطان سانپ کی میں آیا اور سورگ میں گھس گیا. اس نے آشو اور شتروپا کو اپنے داؤں میں پھنسا کر ورکش تک لے گیا, جس ورکش کے پھل کو کھانے سے ایشور نے منع کیا تھا. آشو اور شتروپا نے وہی ورکش کا پھل کھا لیا. سورگ کا وستر, سورگیہ وستر, جنتی کپڑا ان کے جسم سے, ان کے شریر سے اتار لیا گیا. پھر انہوں نے سورگ کے ورکشوں کے بڑے بڑے پتوں سے اپنے شریر کو, اپنے گپتانگ کو, اپنے ستر کو چھپایا. پھر ایشور نے ان کو سورگ سے نشکاشت کر دیا, جنت سے نکال دیا. یہ پورا واقعہ منوسمرتی میں آج بھی موجود ہے.
اور میں سعودیہ میں اور انگلینڈ میں نہیں ہوں، بھارت میں ہوں۔ کوئی بھی آدمی منوسمرتی میں دیکھ سکتا ہے، اور نہیں ملے تو ہم سے سمپرک کر سکتا ہے، اور ہم بھی نہ دکھا پائیں تو کیس کر سکتا ہے۔ بھارت میں سیکولرزم ہے، جمہوریت ہے۔ منوسمرتی میں یہ چیز موجود ہے۔ جو واقعہ آدم کے بارے میں منوسمرتی میں آیا ہے، یہی قرآن میں ہے، ابھی بتا ہی چکا ہوں میں۔ نوح علیہ السلام کے تعلق سے منوسمرتی میں کیا آیا؟ بس نام کا فرق ہے، ہمارے نوح، وہاں کیا ہے؟ منو۔ منو نے اپنی ذاتی کے لوگوں کو، اپنے سموہ کو بہت دنوں تک سچیت کیا، ایشور کے پرکوپ سے، اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ ہم ہندی بھی بول رہے ہیں جو ویدوں میں لکھی ہوئی ہے منوسمرتی میں، اور اس کو اردو میں بھی سمجھاتے جا رہا ہے تاکہ آپ سمجھ جائیں۔ منو نے بہت دنوں تک سچیت کیا، یعنی ڈرایا اپنے سموہ کو، یعنی اپنی قوم کو۔ پھر انہوں نے شراپ دے دیا، منو نے شاپ دے دیا۔ شراپ کیا دیا؟ شراپ اللہ بددعا۔ پھر منو نے بددعا دے دی، شراپ دے دیا، ہے پربو میری ذاتی کے لوگ نہیں مانیں گے، جس دھرم کو تو نے دے کر مجھے بھیجا اس کو سویکار نہیں کریں گے۔ ہے پربو ان سب کو نشٹ کر دے، ان سب کو برباد کر دے، اور ایک ویکتی کو بھی مت چھوڑ، سب کو نشٹ کر دے۔ منو کے شراپ کے بعد پھر ایشور یہ پرکوپ آیا، اللہ کا عذاب آیا، دھرتی سے جل نکلنا شروع ہوا، اور آکاش سے بھی جل کی ورشا ہونے لگی، اور پانی چڑھتے 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 پہاڑ تک پہنچ گیا۔ منو نے ایک لمبی چوڑی نووا یعنی ناؤ بنائی تھی، نووا لکھا، نووا ناؤ بنائی تھی، اس میں انہوں نے اپنے انویائیوں کو، اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو بٹھا لیا تھا، اور ہر پشو، ہر جانور کا ایک ایک جوڑا، نر و مادہ، انہوں نے اپنی نوکا میں ناؤ میں رکھ لیا تھا۔ پھر منو کا پتر ایک پروت پر چڑھ گیا، منو کا بیٹا ایک پہاڑ پہ چڑھ گیا، منو نے اس کو بلایا، آ جا، ایشور یہ دھرم کو سویکار کر لے۔ ایشور کا پرکوپ، اللہ کا عذاب آج کسی کو نہیں بچائے گا، چھوڑے گا۔ اس نے کہا میں پہاڑ پہ ہوں، یہاں تک پانی نہیں آئے گا۔ منو نے کہا میرے پتر، آج ایشور کا پرکوپ وہاں تک بھی پہنچے گا۔ پتر نہیں مانا، منو کی اپنے باپ کی بات، اپنے پتا کی بات بھی نہ مانا، یہاں تک کہ جل پہاڑ پروت تک چڑھ گیا، اور منو کا پتر منو کے سامنے ڈوب کر مر گیا۔ یہ پورا کا پورا واقعہ جو منوسمرتی کے اندر موجود ہے، یہ سیم ٹو سیم ایسے ہی واقعہ قرآن بیان کرتا ہے۔ نوح علیہ السلام کے تعلق سے آدم کا ذکر موجود ہے، نوح علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ اب دیکھیے قرآن کریم کے اندر 3 نبیوں کا نام بہت زیادہ آیا ہے، ایک نوح کا، ایک موسیٰ کا، اور ایک عیسیٰ کا، اور محمد رسول اللہ تو ہیں ہی۔ آپ تعجب کریں گے، نوح علیہ السلام جس قوم کے اندر آئے، آج تک کوئی بتا نہیں سکتا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کس نام سے زندہ ہے۔ سنیے، ایک نئی چیز آپ کے سامنے آ رہی ہے، نوح علیہ السلام کی قوم آج تک پتہ نہیں ہے کس نام سے جی رہی ہے، جبکہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی قوموں کا نام معلوم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کیا کہلاتے ہیں؟ یہودی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کیا کہلاتے ہیں؟ عیسائی، اور محمد رسول اللہ کے ماننے والے کیا کہلاتے ہیں؟ مسلمان۔
لیکن نوح کے ماننے والے نہیں معلوم. کسی کو معلوم ہے؟ موسیٰ کے ماننے والے یہودی، عیسیٰ کے ماننے والے عیسائی، محمد رسول اللہ کے ماننے والے مسلم، لیکن نوح کے ماننے والے کون ہیں ہمیں نہیں معلوم. آئیے اس کو الٹا سنتے ہیں. عیسائیوں کا نبی عیسیٰ، یہودیوں میں کون آیا؟ موسیٰ. مسلمان کس کو مانتے ہیں؟ محمد رسول اللہ. لیکن دنیا کی کوئی قوم ایسی کہاں ہے جو نوح کو مانتی ہے؟ اب دیکھیے، اللہ نے 4 نبیوں کا نام بہت زیادہ ذکر کیا، نوح، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں 3 لوگوں کی قوموں کا نام معلوم ہے. موسیٰ کی قوم یہودی، عیسیٰ کی قوم عیسائی، محمد رسول اللہ کی قوم مسلم. لیکن نوح علیہ السلام کی قوم ہمیں نہیں معلوم. اچھا اب دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب اتری؟ تورات. عیسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب اتری؟ انجیل. محمد رسول اللہ پر کون سی کتاب اتری؟ قرآن. لیکن نوح علیہ السلام پر کون سی کتاب اتری؟ نہیں معلوم. نہیں معلوم. آئیے بخاری شریف کی ایک حدیث. اچھا، کرشنا مینن انگلینڈ کی آکسفورڈ یونیورسٹی میں بیٹھا ہوا ہے، اسی انڈیا کا رہنے والا ہے. سنیے، کرشنا مینن کی حیرت کی انتہا نہیں رہی. آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر اس کا ایک دوست عیسائی ہے، ایک دوست اس کا مسلمان ہے، ایک دوست اس کا یہودی بھی ہے. ہوتے ہیں دنیا کے لڑکے پڑھ رہے، سب سے دوستی ہے. چاروں لوگ ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں. ایک یہودی، ایک عیسائی، ایک مسلمان اور ایک کرشنا مینن ہندو. یہ چاروں لوگ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں اور ساتھ میں ذکر چل گیا. ایک مسلمان کہنے لگا، آئے کرشنا، میں مسلمان ہوں، یہ یہودی ہے، یہ عیسائی ہو، تم ہندو ہو، ہم لوگ الگ الگ دھرم کے ماننے والے ہیں، لیکن آپس میں بھائی بھائی بن کر رہتے ہیں. لیکن آج ہم لوگ کچھ علمی بات کرنا چاہتے ہیں، ایک عقل کی بات کرنا چاہتے ہیں. کہا کیا ہے؟ یہ میرا بھائی ہے عیسائی، میں اس سے پوچھتا ہوں کہ تم کون ہو؟ وہ کہتا ہے عیسائی. میں پوچھتا ہوں کہ تمہارے پاس کون نبی آئے؟ وہ کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام. میں اس سے پوچھتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کون سی کتاب دے کر بھیجا گیا تھا؟ تو یہ کہتا ہے عیسیٰ. کیا کہتا ہے عیسائی؟ بائبل، انجیل دے کر بھیجا گیا تھا. میرا دوست یہ یہودی بیٹھا ہے، یہ کہتا ہے میں موسیٰ کو مانتا ہوں، اور موسیٰ کو جو کتاب دی گئی اس کتاب کا نام ہے تورات. آئے کرشنا، اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ تم کون ہو، میں کہوں گا مسلمان. تم پوچھو تمہارے درمیان کون آئے تھے، تو ہم کہیں گے محمد رسول اللہ. تم پوچھو کہ محمد رسول اللہ کو کون سی علم خدا بندی دی گئی، کون سی کتاب دی گئی، تو میرے پاس اس کا جواب ہے قرآن. آئے کرشنا مینن، ہم تینوں لوگ مل کر تم سے سوال کرتے ہیں کہ تمہارے پاس کون سا نبی آیا تھا؟ کرشنا مینن کہتا ہے ہمارے پاس کوئی نبی تو آیا تھا، ہمارے پاس نبی تو آیا تھا، لیکن اس نبی کا نام کیا ہے، اس اوتار کا نام کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم. اچھا یہ بتاؤ کہ اس نبی پر کون سی کتاب، اس اوتار پر کون سی کتاب اتاری گئی؟ تو اس نے فوراً کہہ دیا وید، رگ وید، یجروید، اتھر وید، سام وید، یا آکاشیہ گرنتھ ہیں، آسمانی کتابیں. اس مسلمان نے کہا میں نے مان لیا،
لیکن اس آسمانی کتاب کا لانے والا نبی کون ہے یہ تو بتاؤ. ہم آسمانی کتاب مانتے قرآن، لانے والے محمد. یہ آسمانی کتاب مانتا ہے انجیل، لانے والے عیسیٰ. یہ آسمانی کتاب مانتا ہے تورات، اس کو لانے والے موسیٰ. تم آسمانی کتاب مانتے ہو ویدوں کو، لیکن لانے والا نبی اوتار رشی منی پیغمبر کون ہے تمہیں نہیں معلوم؟ کہتا نہیں، یہ تو سچ ہے کہ آسمانی کتاب ہے، لیکن لایا کون تھا یہ مجھے نہیں معلوم. غور کرو، جو قوم اپنی کتاب، آسمانی کتاب اپنے حساب سے وید آسمانی کتاب مانتے ہو، لیکن انہوں نے کتاب لانے والے نبی کو بھلا دیا ہو، تو کتاب کے ساتھ کیا کیا ہوگا؟ جو کتاب لانے والے نبی کو بھول گئی ہو، اس نے کتاب کے ساتھ کیا کیا ہوگا؟ آؤ میں بتاتا ہوں. اگر ہندو بھائی موجود ہیں، نہیں ہے تو میری آواز وہاں تک پہنچنی چاہیے. سنو، میں بتاتا ہوں کہ تمہاری اس آکاشی گرنتھ ویدوں کو لانے والا نبی کون ہے. ہمیں یہ بخاری شریف کی حدیث بتلاتی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین حضرت نوح علیہ السلام سے کہے گا، اے نوح، میں نے تمہیں جو دعوت دی تھی تم نے اپنی قوم کو پوری پہنچا دی. قوم کہے گی ہاں. نوح علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے پہنچا دیا. پھر اللہ قوم نوح کو بلائے گا، نوح علیہ السلام کی قوم کو بلائے گا اور کہے گا کہ آئے قوم نوح، آئے فلاں لوگوں، تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں آیا تھا، میں نے اس کو دعوت دے کر بھیجا تھا، کیا وہ تمہارے پاس گیا تھا یا نہیں گیا تھا؟ نوح علیہ السلام کی قوم کہے گی، اے اللہ، ہمارے پاس ڈرانے والا تو آیا تھا، سمجھانے والا تو آیا تھا، اللہ تیرے عذاب سے ہمیں ڈرانے کے لیے کوئی آیا تو تھا، لیکن کون آیا تھا یہ مجھے نہیں معلوم. بخاری شریف کی حدیث ہے، نوح علیہ السلام کی قوم قیامت کے دن کہے گی، اے اللہ میرے پاس ڈرانے والا. مسلمان تو کہہ دیں گے اللہ میرے پاس ڈرانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، عیسائی کہہ دیں گے عیسیٰ آئے تھے، یہودی کہہ دیں گے موسیٰ آئے تھے. لیکن نوح علیہ السلام کی قوم کیا کہے گی؟ اے اللہ میرے پاس ڈرانے والا تو آیا تھا، لیکن کون آیا تھا یہ مجھے نہیں معلوم. اس سرزمین پر ہندو ایک ایسی قوم ہے جو کہتی ہے آسمان سے جو کتاب اتری ہے یہ تو اتری ہے آسمانی کتاب ہے، لیکن اس کتاب کا لانے والا نبی کون ہے یہ ہمیں نہیں معلوم. ادھر نوح علیہ السلام کی قوم کہے گی ڈرانے والا تو آیا تھا، لیکن کون تھا یہ ہمیں نہیں معلوم. پتہ چلا کہ نوح علیہ السلام کی قوم سے ہمارے ہندو بھائیوں کا بہت گہرا تعلق ہے نوح علیہ السلام سے. اور ایک اور نظریے سے سمجھاؤں، سب سے پہلے مورتی کی پوجا نوح علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کی قوم کے اندر شروع ہوئی. نوح علیہ السلام کے بعد قوم نوح میں مورتی کی پوجا سب سے پہلے شروع ہوئی. ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 بہت بڑے بزرگ تھے نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر. ان بزرگوں کے انتقال کے بعد لوگوں نے ان بزرگوں کی مورتی بنا لی، انہی پہ چڑھاوے چڑھانے لگے، پھول اور ہار ڈالا جانے لگا، ہاتھ جوڑا جانے لگا، اور اپنی اپنی دعائیں لے کر انہی بدسوا، یغوث، یعوق اور نصر کے پاس لوگ جانے لگے اور کہنے لگے تم اللہ کے پاس میری دعا لے کر جاؤ، تم اللہ سے ہمیں قریب کر دو، تم سفارشی ہو اللہ کے پاس ہمارے. یہ نوح علیہ السلام کے انتقال کے بعد قوم نوح میں مورتی اور بتوں کی پوجا سب سے پہلے شروع ہوئی، اور یہ مورتی پوجا اسی زمانے سے اب تک چلی آ رہی ہے. اور ہندو دھرم کا ایک بڑا طبقہ آج بھی مورتی کو پوجتا ہے. اور ہندوؤں میں سب سے بڑے نبی یا کسی کو مانا جاتا ہوتا ہے تو منو کو مانا جاتا ہے، اور منو کے نام پر پورا ایک شاستر لکھ دیا گیا ہے جس کا نام ہے منو اسمرتی، جس کو ہم شارٹ کٹ میں پڑھتے منوسمرتی. منو جو قانون بنایا تھا منو نے، اس قانون کا نام ہے منوسمرتی. چور کا ہاتھ کاٹا جائے کہ نہیں اسی میں تو لکھا ہے نا منوسمرتی میں،
ब्रह्मा जी ने अपने पैर अपने 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 जो है सर से ब्राह्मण को पैदा किया, हाथों से छत्री को पैदा किया, रान से वेश को पैदा किया और पैरों से शूद्र को पैदा किया। ब्रह्मा जी के पैरों से शूद्र पैदा हुए, लिहाजा ये नीची कौमें और ये ऊंच नीच जो आई है वो मनुस्मृति के इसी मंत्र के बाद आई है, जिस मनुस्मृति को पढ़ने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ दिया था और इस्लाम कबूल कर लिया था। लेकिन महात्मा गांधी ने उसमें गांधी जी ने कहा कौन सा इस्लाम? हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली, बरेलवी, शिया, सुन्नी, कादरी, चिश्ती, रिजवी है। क्या कह रहे हो? कि हाँ। बोले कुरान और हदीस पढ़ा तो मेरा समझ में आ गया इस्लाम क्या है, अब इनमें कौन अच्छा है कौन सही है इसको पढ़ने में तो मेरी पूरी जिंदगी गुजर जाएगी। 2-2 साल भी पढ़ेंगे हर एक को तो 72 फिरके हैं, 72 दूनी आप कर दीजिए, 70 दूनी 140 और 2 दूनी 4, 144। 144 साल कहाँ से लाएं? अगर 2-2 साल भी एक के बारे में पढ़ेंगे तो 144 साल आज से चाहिए, तब तक तो हमारी राम राम सत्य हो जाएगी, हम तो मर जाएंगे। तो उन्होंने इस्लाम को भी छोड़ दिया और फिर उन्होंने बुद्धिस्ट बन गए, बौद्ध धर्म कबूल कर लिया था। बौद्ध लोग हमारे हिंदू भाइयों का नूह अलैहिस्सलाम, ये नूह अलैहिस्सलाम की, और फिर ये मानना पड़ेगा कि नूह को अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ तो दिया था मनु को, क्योंकि हिंदू धर्म में इतने मंत्र आए हैं अल्लाह के रसूल के बारे में कि आप उसको काउंट नहीं कर पाओगे, गिन नहीं पाओगे। बाइबल में कम है, इंजील में कम है, तौरात में कम है, जबूर में बहुत कम है, लेकिन वेदों में भरे पड़े हैं मंत्र, भरे पड़े। शुरू करता हूं मैं। इदम जनाउपश्रुतो नरा शंसिस्तश्विष्यते षष्टिम सहस्त्रा नवीतम च कौरम मरुष्मेधु दद्महे उष्ट्रा यस्य पर्वाहिरो बधूमन्तो द्युदशः एषाये मामहे शतन्निष्कान्दशस्तरजः त्रीणि शतान्य वर्तान्य सहस्त्रादश गौनाम। ये 3 मंत्र जो मैंने पढ़े हैं ये सिर्फ अथर्ववेद के 20वां कांड 20 सूक्त नंबर 127 के मंत्र नंबर 1, 2, 3। अब आ जाइए भागवत पुराण में। इथे कलोगत प्राय जनेषु खरगर मिड़ी धर्मत्राणाय सत्वेने भगवानो तृष्यति तथस्तु शंभल गिरा में सोत स्वाजी उजात मंगलाचार्य बहुला पापिता विभजिज्जत तच्छुत्वा पुंडरीका चो ब्राह्मण विदंबरीति भवने शंभलो विष्णु यशसो गृह सुमति प्रादुर्भुवाभ्यम विचरन्न शुना छोड़िया हैना प्रति मगुति निर्पलिंग दो दस्यूनि कोटिशोनि हनिष्यति। इन मंत्रों को देख लीजिए, मच्छर बहुत आ रहा। पहले मंत्र की तरफ चलिए। ईदम जना उपश्रुतो नरा शंसिस्तश्विष्यते, आदर से सुनो, हाय लोगो, ईदम आए, जना जनता, हाय लोगो मैंने आए जनता को हाय लोगो कर दिया। ईदम आए जना लोगो जनता, उपश्रुत आदर से सुनो, अदब से सुनो, यानी गौर से सुनो। कोई चीज जब कहा जाए कि गौर से सुनो इसका मतलब वो महत्वपूर्ण है। गौर से सुनो, कान लगा लो। नराशंसिस्तश्विष्यते, नर के माना इंसान और आशंस मानी जिसकी बहुत तारीफ की गई हो, जिससे ज्यादा किसी की प्रशंसा ना होती हो, जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाती हो। नराशंस ऐसा आदमी जिसकी तारीफ सबसे ज्यादा की जाए। मोहम्मद
حمد کے معنی تعریف، اور حمد یحمد تحمید کے معنی تعریف کرنا، اور محمد آبجیکٹیو ہے، مفعول ہے. کیا مطلب ہوا؟ جس کی تعریف سب سے زیادہ کی گئی ہو. نراشنس ایسا آدمی جس کی تعریف کی گئی ہو، محمد جس کی تعریف کی گئی ہو، ایک ہی معنی. قسم خدا کی اگر یو پی کے یوگی جی کو معلوم ہو جائے تو نفرت کرنا چھوڑ دیں گے، اچھی نظر سے دیکھنے لگیں گے. لیکن کرسی باپ کو نہیں چھوڑتی ہے، بیٹے کو نہیں چھوڑتی ہے، تو ہم تو باپ بیٹے ہیں ہی نہیں، ہم کو کیسے چھوڑ دے؟ ورنہ منتر دیکھیے کتنا، یہ ہندو دھرم کی کتابوں میں یہ منتر موجود ہے. کتنے پریم. ہم تو ایک کوشش کر رہے ہیں ہندو اور مسلمانوں کو اپنے منچ سے اتحاد، اتفاق اور ایک پلیٹ فارم پر لانے کی اور بھائی چارہ پیدا کرنے کی ایک کوشش کر رہے ہیں ہم. اللہ کرے کہ ہماری کوشش کامیاب ہو. لیکن ہم کوشش کرتے ہیں، مغرب